حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ محترم حضرات، آج 5ویں پارے سے درس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے طلاق کی حقیقت۔ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کہ محض شریعت کے اس جائز راستے کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا کے آگے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو اسی پیش نظر طلاق کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور فطرت کا یہ قانون ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت نکاح کے بندھن کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے جان پہچان کا سبب بنتے ہیں۔ دو اجنبی خاندان یا دو اجنبی گھرانے اسی ایک راستے سے ایک دوسرے کے غمخوار بنتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں۔ یہ رشتہ، نکاح کا یہ تعلق اسی صورت امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوشی اور محبت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ چلے گا جبکہ شریعت کے بتائے گئے حقوق دونوں طرف سے ادا ہوتے ہوں۔ مرد عورت کے جو حقوق شریعت نے بتلائے، مرد اپنے تئیں پوری کوشش کرے کہ ان حقوق کو خوشی خوشی ادا کیا جائے، تبھی چل کے عورت کی طرف سے گھر کا ماحول پرسکون ہوگا۔ عورت یہ کوشش کرے کہ مرد کے جو حقوق شریعت نے بتلائے اس کو پوری طرح امانت داری سے ادا کریں، تبھی چل کے مرد کی طرف سے گھر میں امن و سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ امن و سکون کا ماحول، گھر کا چین، گھر کا اطمینان اسی وقت بگڑتا ہے جب مرد یا عورت شریعت کے بتائے ہوئے حقوق سے غفلت برتتے ہیں۔ مرد اگر بیوی کے حقوق میں غفلت برتے تبھی چل کے بیوی بد زبان ہوتی ہے، بد کردار نکلتی ہے۔ عورت اگر شوہر کے حقوق میں غفلت برتے تبھی چل کے شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، شوہر کی طرف سے سختی ہوتی ہے۔ شریعت کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، شریعت کے بتائے ہوئے حقوق میں غفلت برت کے گھر میں امن و سکون کا ماحول قائم رکھنے کی تمنا کرنا، گھر میں چین کا ماحول قائم رکھنے کی آرزو کرنا، یہ بیکار ہے، یہ ناکام ہے۔ دیکھیے، شوہر اپنے حقوق میں اگر کوتاہی کرتا ہے، عورت کو عزت نہیں دیتا، عورت کے ساتھ نرمی سے گفتگو نہیں کرتا، عورت کے معاملات کو خوشی خوشی ادا نہیں کرتا، تبھی چل کے عورت خلا کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اور بیوی شوہر کے سکون، شوہر کے اطمینان اور شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھے، تبھی چل کے شوہر بھی طلاق کا راستہ کھٹکھٹاتا ہے، طلاق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو آپس میں جو رشتہ الفت و محبت کی بنیاد پر قائم تھا، مودت اور آپسی رحم دلی کی بنیاد اور معیار پر قائم تھا، اور ایک دوسرے پر بھروسے کے میزان پر جو رشتہ تلتا تھا، وہ رشتہ محض چند سیکنڈوں کی غلطی، چند لمحوں کی غلطی اور چند لمحوں کے طیش میں آ کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس رشتے سے، اس کام سے، طلاق کے ذریعے ہو، خلا کے ذریعے ہو، جو رشتہ برسوں سے محبتوں پر قائم تھا،
چند ہی لمحوں میں ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو میاں بیوی کا رشتہ کئی صدیوں سے یا کئی برسوں سے آپسی الفت و محبت کا ماحول تھا، یہ میاں بیوی آپس سے ایک دوسرے میں نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو خاندان آپس میں دو خاندان ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی نے لڑکی کو لڑکے کے حوالے کیا تو کوئی لڑکے نے لڑکی کو اپنایا، دونوں نے بھروسے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اپنایا تھا۔ جو دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بنے ہوئے تھے، اس ایک غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، زمانہ جاہلیت سے طلاق کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت سے طلاق کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہمیشہ غلطی مرد ہی کی طرف سے ہوتی ہے، غلطی بعض دفعہ عورت کی بھی طرف سے ہو جاتی ہے۔ طلاق کا سبب بننے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ عورت ہی کی غلطی ہو یا ہمیشہ مرد ہی کی غلطی ہو، کبھی مرد سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی عورت سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مردوں نے عورتوں پر زیادتی کی ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک بھی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ عورت مظلومیت کا شکار رہی ہے۔ دیکھیے، طلاق کے اس راستے میں، طلاق کے اس طریقے میں جاہلیت میں یوں ہوا کرتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، جیسے ہی عدت ختم ہونے کے قریب آتی پھر اپنا لیتا، پھر طلاق دیتا، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر اپنا لیتا۔ 10 بار یہ سلسلہ چلتا، 10 بار یہ کام چلتا، نہ عورت کو پوری طرح اپنایا جاتا، نہ طلاق دے کر پوری طرح عورت کو اپنے حوالے چھوڑ دیا جاتا۔ 10 بار شوہر اپنی منمانی کرتا، مرد اپنی منمانی کرتا، عورت کے ساتھ اور طلاق کے ساتھ مذاق کا رویہ ہوتا زمانے جاہلیت میں۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو اس کا مقام دیا، عورت کو اس کی عزت دی۔ شریعت نے کہا کہ مرد اگر عورت کے رویے سے ناراض ہے، عورت کے رویے کو ناپسند کرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ طلاق دینے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہرگز مرد کو اس عورت سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ جو عورت کھیل، مذاق اور ایک دوسرے کی دل کی تسکین اور تسلی کا سبب بن چکی تھی کہ طلاق کے راستے سے عورت کو بہت ستایا جاتا، مظلومیت کا شکار بنایا جاتا، اسلام نے آ کر اس راستے کو ختم کیا۔ دیکھیے، طلاق کی جہاں بات آتی ہے، گرچہ کہ یہ جائز طریقہ ہے، گرچہ کہ یہ جائز راستہ ہے کہ مرد اپنی بد کردار، بد زبان بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس راستے کو اپنا سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال کام ہے، جائز کام ہے، لیکن جائز اور حلال ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز یہی طلاق ہیں، سب سے ناپسندیدہ کام یہی طلاق، گرچہ کہ جائز ہے، گرچہ کہ حلال کام ہے۔ حلال اور جائز کاموں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام ناپسندیدہ ہے تو یہی طلاق کا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ضرور ہیں، 2 خاندان بکھر کے رہ جاتے ہیں، 2 گھرانے بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ مرد اور عورت کی تھوڑی سی ناسمجھی، تھوڑی سی نا اتفاقی کی وجہ سے بچوں کا مستقبل خراب ہو کے رہ جاتا ہے، بس تو بچوں کے مستقبل پہ داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے۔ گرچہ کہ مرد اور عورت نے اپنے دل کے چین اور سکون کے لیے ایک دوسرے سے جدائی کا راستہ اختیار کر لیا، ان کی جو اولاد ہے، ان کے جو بچے ہیں، اگر وہی اولاد میں لڑکیاں ہیں تو مستقبل بننے سے پہلے لڑکیوں کی زندگی پر داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے، بچیوں کی زندگی بننے سے پہلے بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے حلال ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود اس کو ناجائز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا ناپسندیدہ عمل قرار دیا۔ دیکھیے حضرات، دنیا یہ سمجھتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، آپس میں انبن ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کا ایک واحد راستہ طلاق ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چھٹکارے کا واحد راستہ طلاق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہاری کوشش اور تمہاری محنت اور تمہاری ناراضگی کا
आखिरी इंतहा ये तलाक़ को पहुँचा। ऐसा नहीं कि पहला ही लम्हा तलाक़ का है। आज लोगों ने तलाक़ को मजाक बना बैठा है। यही वजह है कि मज़हब इस्लाम बदनाम होता है। मज़हब इस्लाम को आज दुनिया की नज़रों के आगे जितने तरीक़ों से मस्क बनाकर पेश किया गया, बिगाड़ कर पेश किया गया, उन तमाम रास्तों में एक रास्ता तलाक़ का भी है। मर्द ने छोटी छोटी बात पर तलाक़ का दरवाज़ा खटखटाया, छोटी छोटी बात पर औरत को तलाक़ दे दी। देखिए मुआशरे में ये चीज़ आम है। ऐसा नहीं कि मुआशरे में होता नहीं है, मुआशरे में ये बात आम है। लोग इसको मामूली समझ बैठे हैं। छोटी छोटी बात पर खाने में मज़ा ख़राब हो तो आदमी तलाक़ का दरवाज़ा खटखटाता है। औरत को सुबह से शाम तक तलाक़ की धमकियाँ देकर अपने घर में रखना, तलाक़ की धमकियाँ और तलाक़ के नाम से डरा कर ज़िंदगी औरत की मजबूर और नागवार बना देना, ये मर्द की तरफ से बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए ऐसा नहीं कि छोटी छोटी गलती पर फ़ौरन तलाक़ का रास्ता ढूंढें। शरीयत कहती है ये आखिरी रास्ता, ये इंतहा है। शरीयत ने देखिए ये जो रिश्ता उल्फत व मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होता है, आपस में एक दूसरे के भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है, शरीयत ने कितनी कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कोशिश की, अल्लाह के नबी ने कितनी कोशिश की, कितने मराहिल बतलाए कि आखिरी हद तक कोशिश हो कि रिश्ता हरगिज़ टूटने ना पाए। आखिरी हद तक कोशिश हो कि हरगिज़ रिश्ता टूटने ना पाए। रिश्ता टूटता क्यों है? या तो मर्द ना समझ होता है, या तो औरत ना समझ होती है। या तो मर्द के अंदर बर्दाश्त करने का मादा नहीं होता, या तो औरत के अंदर बर्दाश्त करने का मादा नहीं होता है। मर्द ये समझे, सबसे पहले औरत ये जाने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतु अन तस्जुद अल मरअतु लि ज़ौजिहा। प्यारे नबी ने कहा कि अगर मैं किसी को मखलूक में सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को हुक्म देता कि वो औरत शोहर को सजदा करें। मखलूक को अगर सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करें। औरत इस बात का एहसास अपने दिल में लाए, औरत शोहर की कदर अपने दिल में लाए, तब चल के रिश्ता मजबूती पर कायम रहेगा। और वही बात मर्द की, मर्द को प्यारे नबी की इस नसीहत को अमल करना चाहिए। प्यारे नबी ने अंजशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा था रिफ़क़म बिल क़वारीर, या अंजशा, अय अंजशा जिससे तुम मुखातब हो, जो तुम्हारे मातहत है वो शीशा है, वो ग्लास आइटम है। शीशे के साथ तुम्हारा जैसा सलूक होता है वैसे औरत के साथ सलूक होना है। अइम्मा इकराम ने, उलमा इकराम ने, प्यारे नबी ने जो तस्वीर औरत की शीशे के साथ दी, इसकी बेशुमार वजूहात बयान किए। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं, देखिए किसी के हाथ में शीशा है तो आदमी कितने ध्यान से, कितने तवज्जो से उसके साथ पेश आता है कि थोड़ी सी हरकत पे शीशा टूट जाता है। औरत नाजुक होती है, औरत कमज़ोर होती है, छोटी छोटी बात पे टूट जाती है। अगर ज़िद पे आके मर्द अपनी अना पर अड़ जाए तो वहीं रिश्ता तलाक़ तक पहुंच जाता है। प्यारे नबी ने इस तशबीह से वही बतलाई कि शीशे के साथ तुम्हारा जैसे बर्ताव हो, शीशा अपने हाथ में रखकर, ग्लास आइटम अपने हाथ में हो, तुम जैसे तवज्जो और ख्याल से इसके साथ पेश आते हो, औरत के साथ भी वैसे ही पेश आना है। एक और वजह यह बतलाई कि देखो शीशा अगर टूट जाता है तो हरगिज़ जुड़ नहीं पाता, और जुड़ भी जाए तो पहली जैसी मजबूती हरगिज़ नहीं आती है। जो एतमाद पहली लम्हे कायम था, जो भरोसा पहले रात पहले मोड़ पर कायम था, वो भरोसा फिर कायम नहीं हो सकता है। इसीलिए शरीयत ने पूरी कोशिश की किसी भी एतबार से रिश्ता और ताल्लुक़ टूटने ना पाए। देखिए शरीयत की मराहिल, जो आयत मैंने आपके रूबरू पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लती तखाफून नुशूज़हुन। देखो अगर किसी औरत से बदसलूकी का अंदेशा है, औरत बदजुबान है, औरत बदकिरदार है, शोहर के हुकूक़ को अदा नहीं करती है, शोहर के साथ ज़बान दराज़ी करती है, शरीयत ने ये नहीं कहा कि फ़ौरन तलाक़ का दरवाज़ा खटखटाएं। शरीयत ने कहा फ़ाइज़ूहुन, देखो उसको नसीहत करो, समझाओ, उसको शोहर के हुकूक़ याद दिलाओ, अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब याद दिलाओ। शोहर की नाफ़रमानी करने से अल्लाह का कैसा गुस्सा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या सज़ा होती है, याद दिलाओ, समझाओ। पहला मरहला शरीयत ने कहा फ़ाइज़ूहुन। दूसरा मरहला कहा वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ। देखो नसीहत करने से औरत बाज नहीं आती है, मानती नहीं है, वह अपने किरदार पर कायम रहती है। वैसे ही जवाब देना, वैसे ही बद किरदार और बद ज़ुबान होना, अगर वह अपने किरदार पर कायम रहे तो कहा दूसरा रास्ता है बिस्तर अलग करो, गुफ्तगू छोड़ दो,
گھر میں رہنے کے باوجود بھی بات چیت نہ کرو، یہ چیز عورت پہ بڑا گراں گزرے گی، یہ چیز عورت پہ بڑا دشوار گزرے گی۔ گھر میں شوہر رہے مگر گفتگو نہ کرے، گھر میں شوہر رہے مگر بات نہ کرے، دوسرا راستہ اپناؤ۔ کہا اگر اس راستے سے بھی بات نہ بنے تو تیسرا راستہ، یہاں بھی طلاق کی طرف نہ جاؤ، تیسرا راستہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ لیکن مارنے کی جہاں بات آئے تو مرد اس معاملے میں اتنے ظالم واقع ہوئے۔ ابھی میں ایشان سے آتے ہوئے ایک منظر دیکھ کے آیا، نعوذ باللہ، مرد سرے عام لبے سڑک اپنی بیوی کو اس قدر پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ مردوں کو عورتوں کی کمزوری کا احساس نہ ہوا، عورتوں کے جذبات کا خیال نہ رہا، عورتوں کے فیلنگز اور احساسات کی کوئی فکر نہ رہی کہ عورت ہے، کمزور ہے تو فوراً مار دیا، پیٹ دیا۔ مرد اس معاملے میں ہمیشہ ظالم واقع ہوئے ہیں، عورت مجبوری کی زندگی گزارتی ہے۔ شریعت نے کہا مارنے کی اجازت دی تو کہا ضرباً غیر مبرح، مار بھی ایسی ہو کہ نشان بھی ظاہر نہ ہو، مار بھی ایسی ہو بس خوف ہو، سامنے والی پر ڈر ہو۔ یہ تیسرا راستہ ہے۔ اگر اس راستے سے اگر عورت باز آ جاتی ہے، اس راستے پہ عورت اگر سدھر جاتی ہے تو ٹھیک، اگر یہاں بھی نہیں سدھرتی ہے تو شریعت نے کہا اب بھی طلاق کی طرف نہیں بڑھنا ہے، ابھی طلاق کے قریب نہیں جانا ہے، ابھی چوتھا راستہ ہے، ابھی چوتھی ترکیب ہے۔ کہا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دیکھو مرد کے گھرانے سے ایک بڑے آدمی کو بلاؤ، ایک ذمہ دار آدمی کو بلاؤ، عورت کے گھر سے ایک ذمہ دار آدمی کو بلاؤ، بڑے لوگوں کو بٹھاؤ، آپس میں صلح صفائی کا معاملہ ہو تو کوشش کرو کہ بڑے سمجھائیں گے تو شاید سدھر جائیں، بڑے بتائیں تو شاید سدھر جائیں، کیونکہ تجربے کی زندگی ہوتی ہے، وہ تجربات کی روشنی میں تربیت کریں گے، سمجھائیں گے۔ ہاں اگر اس راستے سے عورت سدھر جاتی ہے، اس راستے سے اگر عورت مان جاتی ہے تو ٹھیک، اگر یہاں بھی نہیں، اگر یہاں بھی عورت نہ سدھرے، اگر یہاں بھی عورت نہ مانے، چار ترکیبیں ہو گئیں، چار راستے ہو گئے۔ دیکھو ایک اور راستہ بھی، ایسا نہیں کہ پھر طلاق کی طرف آئے، طلاق پہلی طلاق دو، 1 مہینے کی مدت ہے، 1 مہینے کی مہلت ہے، اگر اس کے اندر عورت رجوع کر لیتی ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو سدھار لیتی ہے تو ٹھیک، پھر اپنے رویے پہ باقی آ جاؤ، اپنی خوشحال زندگی پہ باقی آ جاؤ۔ اگر وہاں بھی عورت نہیں سدھرتی ہے تو طلاق کا دوسرا موقع ہے، اس کو اپناؤ، اس کو بول کے دیکھو، شاید عورت یہاں تو سمجھ جائے، شاید عورت یہاں تو مان جائے، کیونکہ اس رشتے کے ذریعے بہت سی خرابیاں پیدا ہوگی، بہت سے بگاڑ پیدا ہوں گے، اور بہت سوں کی زندگیاں خراب ہوں گی، اور بہت سے رشتے ٹوٹ کر بکھر کر رہ جائیں گے۔ دوسری طلاق دو۔ اگر عورت یہاں تو ڈر جائے، یہاں تو اس کے اندر خوف آ جائے، اگر یہاں بھی عورت نہیں مانتی ہے تو آخری طلاق دو، یہاں رشتہ پوری طرح ٹوٹ کر رہ جائے گا، بکھر کر رہ جائے گا۔ سوچئے طلاق اور رشتے کو توڑنے سے پہلے شریعت نے کتنے راستے بتائے، کتنی ترکیبیں بتائی۔ آج نا سمجھ مردوں کے رویے نے، کم عقل مردوں کے رویے نے، جذبات مردوں کے رویے نے طلاق کے غلط طریقے کو اپنا کر شریعت کو، مذہب اسلام کو دنیا کے آگے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کے آگے بگاڑ کر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے ازدواجی رشتہ یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، ازدواجی تعلقات بڑے نازک تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر نازکی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گھر میں امن و سکون اور الفت و محبت کا ماحول قائم رکھ کر گھر کو چلانے کی کوشش کریں، تب گھر امن و سکون کے ساتھ چلے گا، خوشی کے ماحول کے ساتھ چلے گا۔ اگر مرد یہ سمجھے کہ عورت میری ماتحت ہے، اور مرد گھر کو گھر بنانے کے بجائے کورٹ کا نظر بنا کر رکھ دے کہ یہ صرف آرڈر کرتا رہے گا، سامنے والی مانتی جائے گی، یہ حکم دیتا جائے گا، گھر والے مانتی جائے گی، گھر کو گھر چھوڑ کر کورٹ اور عدالت کا منظر پیش کرے تو وہ گھر نہیں بن سکتا ہے، وہ گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ عدالت کو دیکھتے ہیں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، عدالتوں میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں۔ جس گھر کا منظر عدالت کی شکل اختیار کر جائے وہ گھر میں امن و سکون نہیں آ سکتا، وہ گھر میں چین اور اطمینان نہیں آ سکتا ہے۔ گھر کو اطمینان اور سکون کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عورت مرد کے حقوق کو سمجھے اور خوشی خوشی ان حقوق کو ادا کرے، شوہر عورت کی حقوق کو جانے اور خوشی خوشی ان حقوق کو ادا کرے۔ آپسی نہ اتفاقیاں ہوں تو آپسی تعلقات کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ معاملات کو رفع دفع کرنے، معاملات کو ختم کر کے پھر سے اپنے واپسی الفت و محبت کے ماحول میں آنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی گھروں کے ماحول کو امن و سکون کا ماحول بنائے، اللہ تبارک و
تعالیٰ تمام گھروں کے ماحول کو چین و اطمینان کا ماحول بنائے، تمام میاں بیوی کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الفت و محبت پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی تعلیمات کو صحیح طور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔